محمد ثانی 30 مارچ سن 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست سن 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اسے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا، جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے سن 1444 میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ سن 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے اس میں کامیابی حاصل کی، بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی سن 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا کمال ہوگا اور فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرق اناطولیہ کی مسیحی سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے سن 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے سن 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے سن 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن سن 1443 اور سن 1468 کے بعد سن 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر سن 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلکان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلگراد تک پہنچ گیا، جہاں سن 1456 میں بلگراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ سن 1462 میں اس کا افلاک کے شہزادہ ولیڈ سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ سن 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں
मालदोवा के स्टीफन आजम के हाथों शिकस्त हुई। चंद शिकस्तों के बावजूद मोहम्मद फातेह के दौर में उस्मानी सल्तनत का रकबा काफी वसी हुआ। मोहम्मद सानी अजीम फातेह होने के साथ साथ इल्म व हुनर का भी सरपरस्त था। इसने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के मुसव्विरों और यूनानी दानिशवरों को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी इसके दरबार से वाबस्ता थे। इसने कुस्तुनतुनिया में एक जामे कायम की और फातेह मस्जिद समेत कई मसाजिद, नहरें और तोपकपो सराय तामीर करवाया। मोहम्मद सानी का दौर रवादारी और बर्दाश्त का दौर समझा जाता है। मोहम्मद सानी के दौरे हुकूमत में सल्तनत के मसीहियों और यहूदियों के साथ मिसाली सलूक किया जाता था और उन्हें हर किस्म की खुद मुख्तारी हासिल थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई सन 1481 को इंतकाल कर गए। इनका मिज़ार इस्तांबुल में फातेह मस्जिद के बराबर में है। मोहम्मद फातेह सिर्फ अपनी फतूहात की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इंतजाम सल्तनत और अपनी हैरत अंगेज काबिलियत के बायस भी शोहरत रखता था। इसने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरत्तब किए। मोहम्मद फातेह के बाद इसका बेटा बायजीद सानी तख्त नशीन हुआ, जिसने 30 साल हुकूमत की।